How do we respect our own self? کہ ہم اپنی خود کی عزت کیسے کریں؟ اپنی عزت کیسے کریں؟ بڑا اچھا سوال ہے. اپنی عزت ایسے کریں کہ انسان اپنی زوال کو، اپنی بے عزتیوں کو، اپنی تذلیل کو، اپنی تحقیر کو ذرا اکاؤنٹ میں لینا شروع کرے. یہ سوچنا شروع کرے کہ اگر ہم دنیا کی اس کائنات کے ان ایس او پیز اور سٹینڈرڈز کے اوپر لائف نہیں گزاریں گے تو یہ کائنات انسانوں کی اور دوسری مٹیریل اور دوسری فزیولوجیکل حصی چیزوں کے ساتھ آپ کو رسپونڈ نہیں کریں. آپ روئیں گے، آپ چیخیں گے، آپ چلائیں گے، آپ سمندروں میں ڈوب جائیں جا کے، آپ دیواروں پہ سے چھلانگیں لگا لیں بلڈنگوں سے. اٹ ول ناٹ افیکٹ اینی ون. لوگ بودرڈ نہیں ہوں گے اور کسی کو فرق نہیں پڑے. تو ایسی بے بسی کے اندر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جس کے اندر آپ چاہ رہے ہوں کہ لوگ مجھے منائیں، لوگ میرے نخرے اٹھائیں، لوگ میرا جو ہے ٹینٹرمس برداشت کریں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈویلپ انٹو سم تھنگ لائک دیٹ؟ جب آپ کو احساس ہوگا نا اس چیز کا کہ بھائی جان کہ چڑھتے سورج کو اسلام کیا جاتا ہے، گرتے ہوئے کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، غروب ہوتی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی بھائی جان کہ اگر آپ نے اپنی عزت نہیں کی اور اگر آپ نے اپنے آپ کو رسپیکٹ نہیں دیا اور آپ نے اپنے آپ کو اگر سبسٹنس نہیں کیا تو نو بڈی کیئرس اباؤٹ اٹ. آپ کی بربادی لوگوں کے لیے ایک منجن ہوگا انجوائے کرنے کا. اور ہماری آج کل کی جتنی بھی انفارمیشن فلو کا دور ہے، لوگ تو بربادیوں کا گوسپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے خود کرنی ہے. ایک تو یہ کہ جی اگر آپ ریس میں سے ہٹ گئے، گھوڑے کو کسی نے نہیں پوچھنا. یاد رکھیں یہ دنیا ایسی ہے بھائی جان، آپ ایز لانگ ایز یو آر ان اٹ یو آر ان، یو آر اے ٹاپک، اف ناٹ یو آر گون، خلاص. دوسری بات یہاں پر اپنی عزت اس لیے کریں کہ ہر انسان اس دنیا میں بنایا گیا ہے بڑے کام کرنے. ہر انسان اس دنیا میں بنایا گیا ہے کسی ایکسلنس کو اچیو کرنے. اللہ نے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، قرآن میں آتا ہے اللہ نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی، بے مقصد نہیں بنائی، لاعبین کھیل کود تماشے کے لیے نہیں اللہ نے بنایا. یہ ایوری تھنگ از ویری مچ سینسیبل اینڈ ریزنبل. تو جب اللہ نے تجھے ایک بڑی چیز کے لیے بنایا تو تو کیوں نہیں مانتا کہ تو کوئی کام کر سکتا ہے اس دنیا میں؟ تو اپنے آپ کی عزت کرنے کے لیے دوسرا بڑا اصول یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق فضول تو ہو نہیں سکتی. لرن ٹو رسپیکٹ دس. تیسری بات ہے آپ اللہ کے غلام ہیں، لوگوں کے نہیں، حالات کے نہیں، مسائل کے نہیں. تو آپ مسائل کو اور لوگوں کو اپنے اوپر قابض اور غالب ہونے کی جو اجازت دے رہے ہیں، یا آپ اللہ کو اجازت دیں کہ اس کا غلبہ آپ کے اوپر بنسبت کے لوگوں کا اور سوسائٹی کا اور معاشرت کی رسم و رواج کا اور ان ساری چیزوں کا. تو یہ جو آپ نے حاوی کیا ہوا ہے یہ آپ کو اس لیے عزت کرنی پڑے گی تاکہ آپ ڈپریشن سے آزاد ہو سکیں. آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں کسی کو کہ آپ کے اوپر اتنا اس کا آپ کے اوپر روب اسٹیبلش ہو جائے کہ آپ کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی ہستی ہے، آپ کی اپنی. دوسری بات اپنی عزت اس طرح بھی کرنا سیکھیں کہ آپ کی ایک سوچ ہے، اس سوچ کی عزت کریں، اس سوچ کے تحت غلطی کریں، غلطی کے بعد بھی اس سوچ افضل ہونی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری سوچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور میں ساری زندگی لوگوں کی سوچوں پر چلتا رہوں گا، لوگوں کی باتوں پہ مرغوب اور مغلوب رہوں گا، یہی زندگی گزارنی ہے، تو خود اعتمادی کبھی نہیں آئے گی. اپنی عزت اس لیے کریں تاکہ آپ کو خود اعتمادی آ سکے. اور کیسے کی جائیں گی اس کو لیے آپ کو رسک لینا پڑے گا، قدم اٹھانے پڑیں گے، فیصلے کرنے پڑیں گے، نقصان اٹھانے پڑیں گے، آپ کو انیشیٹو لینے پڑیں گے اور فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی عزت خود کرنا آ جائے گی کہ میں نے خود کچھ کیا، نقصان بھی میں نے وہ کہتے ہیں نا میرا عشق بھی میں ہے، میری جند بھی میں، میری جان بھی میں، میرا لطف بھی میں، میرا مذاق بھی میں خود مذاق ہوں اپنے لیے. میرا کیا کوئی مذاق اڑائے گا، میں خود مذاق اڑا لیتا ہوں. تو اتنی خود اعتمادی ہونی چاہیے جو تکبر نہ بن سکے. دیٹس واٹ مائی سے. اپنی رسپیکٹ تو بہت لازمی ہے. زندگی ایسی تھوڑی گزار سکتا ہے انسان کے پوری دنیا اسے چلا رہی ہے. اللہ نے انسان کو کہا کہ تو دنیا چلا، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. اللہ نے مسخر کیا اس دنیا کو انسان کے لیے. انسان کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے دوسری چیزوں کے